سننے سے زیادہ بولنا اہم بات ہے، اور بولنے سے زیادہ کئی گنا سننا اہم بات ہے۔ بولا گیا بہت اچھی باتیں بتا دی گئیں، سننے کا حق ادا نہیں ہوا تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ حضرات علماء کرام اور صفوں میں بیٹھے ہوئے تمام ہی مصلیان اعظام، آج نماز جمعہ کو ادا کرنے والے سبھی آنے والے حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے بڑے کرم کی بات ہے کہ وہ اپنے دربار میں آنے کی اجازت اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں۔ اس میں بندے کا کوئی کمال اور بندے کی طرف سے کوئی قربانی، بندہ ہونے کے ناطے سے اس کا کوئی اپنا ذاتی دخل نہیں ہوتا، صرف اور صرف جس طرح سے کہ ایک ذمہ دار محلہ یا بستی کا کوئی معتمد انسان یا علاقے کا کوئی منتری، ملک کا وزیر اعظم اجازت نہ دے تو اس کے محل میں کسی کے پہنچنے کی گنجائش نہیں ہوتی، دربان کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے پروردگار کے دربان بھی کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ پہلا جو نمازی آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، دوسرے کا بھی نام لکھا جاتا ہے، پہلی صف والوں کا بھی نام لکھا جاتا ہے، یہ لوگ دوسری صف میں تھے، یہ تیسری صف میں تھے، ان کا بھی باقاعدہ نام لکھا جاتا ہے۔ تو ایک نظام ہے نا، ورنہ یوں ہی دیکھتے رہتے، لیکن آتا ہے روایتوں میں کہ نام لکھا جاتا ہے کہ یہ شروع ہی میں تشریف لے آئے تھے، یہ شروع ہی میں پہنچ گئے تھے آپ کے دربار میں۔ پروردگار کی اور پروردگار کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تو حق تو ان باتوں کا رات بھی میں اپنی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ ان باتوں کے درمیان میں، ان ملفوظات اور احکامات اور ارشادات و ملفوظات کے درمیان میں کوئی چیز بھی حائل نہ ہوتی، اس لیے کہ پروردگار کا نظام اب تک ہمارے سامنے جو احکامات تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے، واسطے سے، اور خاتم النبیین احمد مجتبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، وہ سب کے سب ایک دم جیسے ڈائریکٹ کوئی نشر ہوتی ہے، بات ابھی یہاں بیان ہو رہا ہے، اس کو ڈائریکٹ نشر کیا جا رہا ہے، تو اسی طرح سے یہ ڈائریکٹ والا مسئلہ رہا ہے۔ پروردگار نے اس کو اتنا قریب کیا اپنے بندوں کے کہ جو بھی بات آئی، قرآن پاک کا جو بھی حکم نازل ہوا، پروردگار کا جو بھی کلام آیت کے اعتبار سے، رکوع اور پاروں کے لحاظ سے نازل ہوا، وہ سب کا سب باقاعدہ کسی نظام کے ساتھ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ پروردگار پہنچاتے تھے، پہنچوانے والے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آنے والے تھے، لیکن کلام پروردگار کا ہوتا تھا، اس لیے فرشتوں میں بھی اس فرشتے کو منتخب کیا جو بہت وزن اٹھا سکتے تھے اور بہت وزنی بات کو اپنے کاندھوں پر یا اپنے مزاج پر اس کو رکھ کر اور نبی کے تک پہنچانے والے تھے، مضبوط فرشتے تھے۔ فرشتوں کی تعداد تو لامحدود ہے،
لیکن ان میں سب سے اہم اور بڑے نبی کو منتخب کیا گیا کہ آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے حکم کو پہنچائیے۔ روایت میں آتا ہے، غالباً بخاری شریفی کی حدیث ہے، پروردگار جب ان حاملین عرش کو کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اس کلام کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، سب کے سب فرشتے چاروں کے چاروں گر جاتے ہیں غش کھا کر۔ کچھ ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار نے کیا بات کہی ہے اس وقت۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے بہت ہی اپنے بندوں کے لیے اپنے آپ کو نیچے اتارا۔ اگر یہ نزول اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی رعایت اور محبت میں نہ فرماتے تو پورا کلام پاک جو 30 پاروں کے اندر موجود ہے وہ سب کا سب تو کیا، اس کا کچھ ایک حصہ بھی بندے برداشت نہ کر پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد لگا لی تھی کہ مجھے دکھا دیجئے، آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کافی سمجھایا ان کو کہ دیکھنے کے چکر میں کہاں پڑتے ہو آپ، بس ایسی حکموں پر چلتے رہیے۔ آپ کو نبی بھی بنا دیا، آپ کو رسول بھی بنا دیا، درجہ آپ کا بہت اونچا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی عادت کچھ جیسے کبھی کبھی کسی پیارے کی ہو جاتی ہے، اپنے بڑے سے ضد کر لیتا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، میں تو ایسا ہی چاہتا ہوں، میں تو ایسا ہی چاہتا ہوں۔ تو پروردگار تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت کا معاملہ رکھتے ہیں، اللہ نے قبول فرما لیا کہ چلو بھائی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکے۔ تجلی ہونے کو ہی تھی کہ غش کھا کر گر گئے، پہاڑ بھی پھٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے محبت میں، اپنے بندوں کو پیار دینے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنے پیار کے لائق بنانے کے لیے بہت نیچے اتر کر اور بہت نزول فرما کر بندوں تک اپنے احکامات کو پہنچایا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ ہر روز ہمارے تجربے میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم اپنے لخت جگر سے ہر روز چھوٹا بنتے رہتے ہیں۔ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اٹھا لیتے ہیں تو اور اوپر اٹھا لیتے ہیں، اتنا بڑا ہو گیا میرا بیٹا، مجھ سے بھی بڑا ہو گیا۔ تو ابا سے بڑا کوئی بیٹا ہو تھوڑی سکتا ہے، لیکن باپ اپنے آپ کو نیچے لا رہا ہے۔ بولنے کے لحاظ سے بھی اگر بچہ کو کچھ بولنا سکھایا جاتا ہے، آپ کی اپنی بنگلور کی زبان سکھائیں گے، آپ اردو سکھائیں گے، ہندی سکھائیں گے، عام محاورے میں بولنے والی باتیں سکھائیں گے۔ حد یہ کہ ہے کہ اگر اس کو روٹی کہنا بھی سکھلائیں گے تو جیسے بچہ لوتی بولتا ہے ایسے ہی باپ بھی بول کر بتائے گا کہ بیٹے لوتی کھا لو، یہ لوتی ہے۔ اس پیار کے صدقے میں، جس پیار کے نتیجے میں پروردگار ماں باپ کو اتنی محبت دیتے ہیں، اسی محبت کے حصے میں سے اس خاندان کے ان بچوں کے لیے چچا کے اندر بھی محبت ہوتی ہے، تائے میں بھی محبت ہوتی ہے، دادا میں بھی محبت ہوتی ہے، نانا میں بھی محبت ہوتی ہے، نانیاں اور دادیاں بھی اس سے الگ نہیں ہوتی۔ اب اندازہ کیجئے کہ پروردگار یہ سب عزیز و اقارب حسب مرتبہ اپنے بچے کو اوپر لانے کے لیے، اپنی برابری میں بٹھانے کے لیے، اپنی برابری کے اعتبار سے بلوانے کے لیے کس کس طرح سے عمل کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی عمر میں لا کر اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت احکامات ہم پر جو نازل فرمائے، اس کا پڑھنا بھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تم سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ قرآن پاک کا پڑھنا ہم نے کتنا آسان کر دیا ہے۔ بڑے پڑھنا چاہیں تو بڑے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جو مرکز نظام الدین کے ذمہ داروں میں، بڑے ذمہ داروں میں حضرات کے ساتھ کے لوگوں میں تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب یہ 4 منزل آنے والی جماعتوں کے لیے تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ بنیاد کی تکمیل میں جو نیچے کے حصے میں اس کی بنیاد کو مضبوط کیا جا رہا تھا، جیسے سریا وغیرہ لگا کر بہت مضبوط کرتے ہیں، بہت موٹا اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اس میں حضرت والا کو 2 خادموں نے دائیں اور بائیں طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ ایک خادم کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا، اور حضرت والا حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کو غریق رحمت فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ قرآن پاک کو حفظ یاد کر رہے تھے۔ اور اس وقت حضرت والا کی عمر 75 سے لے کر 80 سال تک کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ کلام اتنا مشکل کر دیا ہوتا تو بہت سارے بوڑھے اللہ کے ایک آیت کو بھی، قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی نہ پڑھ سکتے تھے نہ اس کو یاد کر سکتے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، لیکن آسان فرما دیا۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کی جتنی بھی مشکلات ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری اپنے دلارے کے اوپر، رحمت للعالمین کے ساتھ، خاتم النبیین کے ساتھ، شفیع المذنبین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پوری فرما دی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سر مبارک آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری ران پر رکھا ہوا تھا کہ وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ آپ کے اندر اتنا وزن تھا کہ اگر اور اس سے کچھ اشاریہ کچھ ہلکا سا بھی آگے کو بڑھ جاتا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ران ٹوٹ جاتی۔ یہ ہلکا کلام نہیں ہوتا، ہلکا کلام ہوتا تو کتنی بڑی ذمہ داری باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ آج ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، آج ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے، یہ امامت کرنے والے، یہ اس طرح سے مسجدوں میں خدمت کرنے والے، مدارس کے اندر پڑھانے والے اور پڑھنے والے، یہ اپنی زندگی میں تکمیل زندگی کس طرح سے اپنے اخراجات کے لحاظ سے کیسے پوری کر پائیں گے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، یہ تو ایک ہی آدمی کی بات ہے، ایک حافظ قرآن یا قاری قرآن یا عالم دین ہونے کا مسئلہ ہے، وہ تو چند ہی لوگ ہیں۔ پروردگار نے تو اس قرآن پاک کو اس لیے اتارا ہے کہ پوری کی پوری قوموں کو ہم آسمان تک اٹھا لیں، ان کی بلندیاں اوپر تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کو سمجھنے والے، قرآن پاک کو پڑھنے والے، جس انداز سے قرآن پاک آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوتا ہوا دیکھنے والے حضرات نے آپ کی توجہات کے صدقے میں، آپ کی توجہ کے طفیل میں جس معیار کے ساتھ قرآن پاک کی ہر آیت اور اس کے ہر حکم کو سمجھا، ان کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عنایت فرما دیا، کتنا اونچا بنا دیا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں کے لیے فرماتے ہیں صحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس ایک کی بھی ہدایت پیچھے چلو گے، ان کے پیروی کر لیں گے، آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ محترم حضرات، سمجھیے اس بات کو، بڑا ایک نظام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں تک حکم پہنچایا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، جبرائیل علیہ السلام کو نظام بنا کر دیا، آپ کی گاڑی وہاں سے چلے گی، وہاں جا کر سواری لے گی، اس سواری کو وہاں تک پہنچائے گی، وہاں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اکٹھا ہوں گے،
ان تمام نبیوں کی آپ امامت فرمائیں گے، اس کے بعد اور آپ اوپر لے جائیں گے، تو یہ کوئی معمولی نظام ہے بھائی ہم تک پہنچنے کا قرآن پاک کو؟ ہم کتنا سرسری اس کو سمجھتے ہیں، اس کا ہم اپنے لیے خود تصور کریں کہ قرآن پاک کے اٹھانے کو، قرآن پاک کے پڑھنے کو اور قرآن پاک کے بوسہ دینے کو، قرآن پاک کو پیشانی سے لگانے کے لیے ہم اس کو کتنا سرسری سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن پاک کے ذریعے سے ہماری سربلندی اور ہمارا مقام قرآن پاک کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ترقیاں، دنیا کی تعلیم، اور آج جو دنیا کی نگاہ زمین سے ہٹ کر آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی بھی اسی کے ساتھ مضمر ہے۔ اگر ہم اوپر جائیں گے تو ترقی والوں میں کہلائیں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ ان نہتے لوگوں نے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں فرشتے آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے یہ گھر کے اندر ان کے کھانا نہیں ہے، بچوں کے لیے ایک ہی تو روٹی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے مہمانوں کو کھلا دی، اس بلندی کو اور ان کے اس نظام کو، ان کی اس طبیعت کو، اس کے اندر کی دل کی ان کی دولتوں کو کون دیکھ رہا تھا؟ آسمانوں پر شور مچتا تھا۔ تھوڑا سا ہی کھانا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مہمان ہیں، جو کوئی لے جانا چاہیں ان کو ان کی ضیافت کریں۔ ایک صحابی اٹھ گئے کہ اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں۔ گھر جا کر پتہ کیا تو اہلیہ نے بتایا کہ اتنی ہی روٹی ہیں، بچے کھا لیں یا مہمان کو کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو کھلائیے۔ اور مہمانوں کو احساس نہ ہو جائے، چراغ بجھا دیجئے، اس انداز سے کھلا دیجئے۔ تو وہاں ظاہری چراغ بجھنے سے کوئی اندھیرا تھوڑی ہو رہا تھا بھائی، یہ اندھیرا ہو جائے گا؟ ظاہری چراغ بجھنے سے اندھیرا نہیں ہوگا۔ آنکھوں سے دیکھ کر اگر دل بصیرت کی طرف لگا ہوا ہے تو دل کی نورانیت چہروں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کر کے جن لوگوں نے اپنے دلوں کو منور کر لیا، ان کے چہروں پر بھی اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر جنہوں نے اپنی پیشانی کو سجدے کے نشانات سے سجا لیا، ان کی پیشانیوں کے اثرات بھی پیشانی پر نظر آ جاتے ہیں۔ وضو کے پانی سے جو اپنے خواب کے چہروں کو، سوئے ہوئے چہروں کو صبح کو اٹھ کر اور وضو کر کے اپنے چہروں کو دھوتے ہیں، ان کے چہروں کا نور اس وضو کے پانی کی وجہ سے جس معیار کا ہوتا ہے، وہ بہت کیمیکلوں سے دھلنے والا چہرہ اس معیار کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب شیطان نے ہمیں اور زیادہ، یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، آج دوسری بار میری حاضری بنگلور میں ہوئی ہے، غالباً سن 2001 یا اس سے آگے پیچھے، حضرت والا حضرت مولانا شاہ مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں میری حاضری ہوئی تھی۔ اب یہ دوسری بار یہاں سے بہت سارے حضرات کے تقاضے بھی پہنچتے تھے، بہت سارے حضرات وہاں افضل گڑھ بجنور میں پہنچتے بھی رہے، تو اس وقت یہ میری حاضری ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت اچھا ہے کہ یہ ماحول یہاں نہ ہو، جیسی عشاء ہے ویسی فجر بھی ہو، جیسی ظہر ہے ویسی فجر بھی ہو، جیسی عصر اور مغرب ہے ویسی فجر بھی ہو۔ ہمارے ہاں کا ماحول تو بہت زیادہ اس سلسلے میں بڑی غفلت کا ماحول ہے کہ صبح کو، رات کو بہت زیادہ مسجد میں دیر تک رہیں گے بھی، نماز بھی پڑھیں گے، مشورے بھی ہوتے رہیں گے اور سب باتیں ہو جائیں گی، لیکن صبح فجر میں غفلت میں ہو جاتے ہیں سب کے سب۔ یہاں تو نہیں ہے ایسا بھائی، شیطان کا ایک نظام ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو طلوع آفتاب کے بعد جو 20 اور 15 منٹ کے بعد نماز اشراق کی پڑھی جاتی ہے، پروردگار نے اس وقت کے لیے نظام بنا رکھا ہے کہ سارے فرشتوں کو نظام بنا کر، ان کی ٹولیاں بنا کر
بھیجتے ہیں کہ دیکھو کون مجھے یاد کر رہا ہے، کون اپنی ضرورت میں پریشان ہے، کون کسی مصیبت میں پریشان ہے، ان کی باتوں کو سنو، ان کے تقاضوں کو سنو، ان کی ضرورتوں کو سنو۔ باری تعالیٰ خود وعدہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد تم نے اگر مجھے یاد کر لیا تو میں درمیانی اوقات کے لیے تمہارے لیے کفیل بن جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے نظام کے ساتھ قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اپنا پورا نظام دنیا کے اوپر قائم فرمایا ہے۔ کیا ٹائم بتا دیجیے گا بھائی، ابھی ہے ٹائم؟ اچھا بہت ٹائم ہے ابھی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ 15 منٹ تو ہیں ہی ابھی۔ اب سے 50 سال کے بعد سے پہلے اور اب 50 سال کے بعد جو نوعیت شہروں کی آگے بڑھی ہے، اور شہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اپنے نظام کو قائم فرمایا، بڑے ہوشیار، بڑے سنجیدہ، بہت دانشور۔ اب دانشور کا الفاظ بھی اور دانشور کا لفظ بھی، دانشمند ہونے کا لفظ بھی دنیا کے لحاظ سے بولا جاتا ہے۔ دانشوران قوم، حالانکہ غفلت کی زندگی والے لوگ ہیں، ہم بہت غفلت میں ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عنایتیں فرمائی، انسان بنایا، یہ بھی کم ہمارے اوپر اللہ کا کرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں انسان بنایا۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ پروردگار 18,000 مخلوقات میں سے آپ نے ہمیں انسان کیوں بنایا ہے؟ آپ کیوں بڑے بڑے حیوانوں سے کام نہیں لیتے؟ انسانوں سے بڑے بڑے حیوان موجود ہیں، خشکی میں بھی موجود ہیں، تری میں بھی موجود ہیں، ان سے بغیر سوال کے آپ نے ان کو بالکل کیوں آزاد رکھا؟ ہمیں اپنے آپ سے معلوم کرنا چاہیے کہ پروردگار آپ نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اگر یہ سوال ہم نے نہیں کیا تو انسان تو ہم رہیں گے، انسانیت ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ انسان ہونا اور انسانیت ہونا، انسانیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان انسانیت کو لانے کی اس نے اپنے اندر کوشش کی ہے، تب اس کی انسان ہونے کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس نے اگر اپنے انسان ہونے کی تکمیل انسانیت کو اپنے اندر داخل کر کے نہیں کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، انسان ہو کر، آنکھیں ہو کر، کان ہو کر، دل ہو کر، آنکھوں سے دیکھتا بھی نہیں ہے، کانوں سے سنتا بھی نہیں ہے، زبان سے صحیح الفاظ ادا بھی نہیں کرتا ہے، دل کا صاف بھی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے اسی کلام پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو چوپاؤں کی طرح سے، جیسے ہم بہت اچھا دیکھنے والے کو جس کے کوئی چشمہ بھی لگا ہوا نہ ہو، اس سے اگر کوئی ایسی غفلت ہو جائے، ایسا کوئی عمل ظاہر ہو جائے جو کسی نابینا سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ سے ہی سامنے سے ٹکرا جائے، مثال کے طور پر ٹھوکر ہی کھا لے، مثال کے طور پر کسی گڑھے ہی میں گر جائے، آپ فوراً کریں بھائی تم اندھے ہو، کہتے نہیں، بولتے، یہاں بھی بولتے ہوں گے آپ، ارے تم اندھے ہو، تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، سوری، معافی مانگتا ہے۔ پھر وہ باری تعالیٰ اپنے یہ الفاظ بول کر اس آیت پاک کو اپنے بندوں کے لیے نازل فرما کر یہ بھی ہم سے بتانا چاہتے ہیں کہ تم سوری کہنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ تمہارے اندر اگر غفلت آ گئی ہے تو اس غفلت سے بیداری میں آنا سیکھو۔ نمازی حضرات فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ نمازیوں کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ ساتھی لوگ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، آپ کیوں نہیں اٹھے تھے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ کیا مطلب ہے بھائی کسی کے پوچھنے کا؟
دکان پہ جانے کے لیے آپ اٹھاتے ہیں, کاروبار میں لگنے کے لیے آپ اٹھاتے ہیں, ڈیوٹی پہ جانے کے لیے آپ اٹھاتے ہیں. کیا مطلب ہے ہمارا اس بات کا کہ لوگ ہمیں بیدار کرنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اپنی غفلتوں کا احساس نہیں ہوتا. اسی کے ذیل میں رات ہمارے حاجی موسیٰ حسن صاحب تشریف فرما ہے, رات بھی میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ مائکوں سے سننے کا جو مزاج ہمارا بن گیا ہے, تو بہت کان لگا کر اپنے کانوں کو سنانے والوں کے سامنے پیش کر کے, جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حق ادا کیا, اللہ کے محبوب تک اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بار بار فرمایا میرے قریب ہو جاؤ, میرے قریب ہو جاؤ. قرآن پاک کہتا ہے کہ اتنا قریب بلا لیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنا قریب کر لیا تھا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, جیسا کہ گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر بیٹھ جاتے ہیں, اتنا قریب بلا کر. پروردگار کا جو حکم تھا وہ اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ اپنے محبوب, آپ کے محبوب کو سنایا. ہم اللہ کے محبوب نہیں ہیں بھائی, کیوں دور سے سننا چاہتے ہیں؟ موبائلوں سے آسانیاں تو ہو گئی لیکن دوریاں بھی تو پیدا ہو گئی ہیں. جن سے ملاقات ہو کر شام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی امی کے پاس, اپنی امی سے اپنے بچہ اپنے آپ کو لخت جگر ہونے کی شہادت دینے کے لیے, ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں اپنی ان امی کا بیٹا ہوں, میں ان اپنے والد کا لخت جگر ہوں. یہ دوریاں ہمارے اندر ہو گئیں. اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو بیٹے بھی فون ہی کر لیتے ہیں. بات کام تو آسان ہو گئے لیکن دوریاں بڑھ گئیں. ایسے ہی اللہ کے کلام کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ملفوظات کو سننے کی آسانیاں تو ہو گئیں لیکن دوریاں بڑھ گئیں. پیچھے بیٹھنے والا بھی کہتا ہے کہ آواز آ رہی ہے مجھے. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, بہت شور و غل بھی رہتا ہے, ادھر ادھر سے فوٹوگرافری بھی ہوتی رہتی ہے کسی کی شادی کے موقع پر, اور دولہا میاں سے ایک قاضی صاحب بہت خاموشی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی اور فلاں مہر کے ساتھ آپ کے نکاح میں دی. وہ اسی شور و غل میں سن لیتا ہے, کہتا کہ ہاں میں نے قبول کر لی. ہمیں نہیں اب آواز آتی جب تک ہمارے سامنے مائک نہ لگے. تو رات مسجد میں کسی میں بیان ہو رہا تھا عشاء کے بعد, تو میں نے کہا کہ بھائی ایمپلیفائر تو میرا بھی ابھی جاندارا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آواز میری بھی نہ نکلے. میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو, اگر پچھلے لوگوں کو آواز آ جاتی ہے تو بس یہ مائک ہٹا دیجئے گا, آمنے سامنے سے بات ہو جائے. تو ہوا ایسا ہی. اس کے بعد تقریباً 20-30 منٹ تک گفتگو ہوتی رہی, سب لوگ آرام سے سنتے رہے. یہاں کے لیے میں نے سنا تو رات ہی میں نے کہا کہ وہاں تو بھائی مجبوری ہوگی, مائک سے بات سنانی ہی پڑے گی. وہ تو مجبوری میں کوئی حرج نہیں ہے, حالانکہ یہ مجبوری بھی ہماری ایسی مجبوری نہیں ہے. اگر ہم پیچھے لوٹ کر اس مجبوری کو بھی ختم کرنا چاہیں گے تو وہی کامیابی, وہی ترقی جو ان مسکین اور غریب لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان کے درجات اور ان کی بلندیاں بڑھا کرتی تھی, کہ آج تک ان کی بلندیوں کو گننے والے, ان کی بلندیوں کو دیکھنے والے اپنے سارے کے سارے میٹر آج فل کر چکے ہیں. ان کی بلندی کتنی تھی اس کو وہاں تک کسی کا میٹر پہنچا نہیں ہے. قیامت تک ان کی بلندیوں کو لوگ ناپتے اور تولتے رہیں گے. صحابہ اپنے مقام کے اور مرتبے کے لحاظ سے کتنے اونچے ہو گئے تھے, ان بلندیوں تک کسی کا میٹر, کسی کی سوچ اور کسی کا اندازہ پہنچ نہیں سکتا. آج ہماری بلندیاں ہیں تو بس کوئی بھی بتا دے گا کہ یہ 5 مالا میں رہتے ہیں, یہ 20 مالا میں رہتے ہیں, یہ 6 فٹ کے ہیں, یہ 5 فٹ کے ہیں. اتنی بات کوئی بھی بتا دے گا.
اور ان کی بلندی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بلندی کس وجہ سے تھی؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ تو اسلام کی وجہ سے معزز تھے. اب اسلام کو جو ظاہر کر رہا ہے وہ بڑے خطرے میں آ رہا ہے. مسجد کے نمازیوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے. آج یہ مسجد میں آنے والے دہشت گرد ہیں. تو دہشت گرد اس لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن جو ہماری خصلتیں اور اللہ کے ساتھ جو ہماری بے وفائیاں چل رہی ہیں، اس لحاظ سے تو ہمیں کچھ بھی کہہ دیا جائے، بے وفا کہہ دیا جائے، اور کچھ کہہ دیا جائے، اور کچھ کہہ دیا جائے، وہ کم ہی ہے. اس لیے ہمیں اس تعلق کو کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے اس کو اتنا اونچا مقام جو دیا وہ کس وجہ سے دیا ہے، وہی مقام اس کے پڑھنے والوں کو، اس کے سمجھنے والوں کو، اس کے اوپر زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے اعتبار سے آج بھی اسی انداز، اسی شان کے ساتھ قادر مطلق ہے. اب سمجھ لیجیے آپ کہ انسانیت کتنی قیمتی چیز ہے، اور اسلام اور قرآن پاک کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. انسان کے اندر جو انسانیت آنا ہے وہی قرآن شریف ہے. قرآن پاک میں لکھا کہ اپنی آنکھوں کو کہ آپ حفاظت کیجئے، آنکھوں کو جھکا کر رکھیے، آنکھوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے. کسی آپ انسان سے پوچھیں تو وہ بھی یہی بتائے گا کہ ہاں آنکھوں کو نیچا رکھنا چاہیے، نہیں بتائے گا بھائی. جو قرآن پاک ہے وہی انسانیت ہے، جو اسلام ہے وہی قرآن پاک ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ. اگر ایسی کوئی بہت اہم بات نہ ہوتی تو پروردگار یہ نہ فرماتے کہ میں قرآن پاک کے ماننے والوں کو بلند کر دیتا ہوں. قرآن پاک ہی کے چھوڑنے والے وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ پروردگار فرما رہے ہیں کہ اس کے چھوڑنے والوں کو میں زمین کے گہرائیوں میں پہنچا دوں گا. قرآن پاک ہی کو ہم نے نہیں سمجھا، قرآن پاک ہی کو ہم نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، قرآن پاک ہی کے بارے میں ہم نے اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگایا، جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسلام والے نیچے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں انہی لوگوں کو خوب بیان کیا ہے جو ہماری نظروں اور نیتوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو آج اونچا اٹھتا ہوا دیکھنا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اگر اس انداز سے رہیں گے دنیا کے ساتھ تو ہماری سربلندی رہے گی، ورنہ ہم انحطاط میں پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. نمرود کو کہاں پہنچایا، فرعون کو کہاں پہنچایا، قارون کہاں چلے گئے، بڑے بڑے اہل مال کہاں پہنچ گئے. کیا مطلب تھا ان کا نیچے جانے کا؟ کیا مطلب تھا ان کا اللہ کے قہر کے اندر آنے کا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر ان کو پورے صحیح لحاظ سے ہم نے استعمال نہیں کیا تو یہ انحطاط کی طرف تو لے جا سکتی ہیں، اللہ کے غضب کا مستحق تو بنا سکتی ہیں، لیکن وہ لائق اعزاز نہیں بن سکتے. نمرود کی ساری تاریخ سب کو معلوم ہے. اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ان سے مکالمہ کرایا اور اس کو نیچا دکھلایا. قارون کا کیا مطلب تھا، فرعون کا کیا مطلب تھا کہ دریا میں جا کے ڈوبتے. ہم لوگ یعنی برا نہ مانے، ہم لوگوں سے مراد جو ہمارا آج کل ذہن چل رہا ہے، تو ہم بھی تو اپنے اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تنزلی کا کیا مطلب ہے. ہماری فیکٹری ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا کارخانہ ہے، ہماری ڈگری ہے. یہی تصور اس کو تھا. اللہ تبارک و تعالی نے وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ایسا مکر اس کے لیے استعمال کیا، ایسا مکر اس کے لیے استعمال کیا کہ ہوش بھی نہیں آیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو براق اپنے لیے لے کر آئے تھے اور جو گھوڑی اپنے لیے لے کر آئے تھے، فرعون کا گھوڑا اس کو بھول گیا کہ یہ کیا منظر ہے، اس وقت میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہا. تو وہ تو براق تھا،
اس کو تو جنت میں جانا تھا، گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا غرق ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی موجود ہیں۔ پروردگار سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم بات اس بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بغیر فیکٹریوں کے اور بغیر خوشحالیوں کے ہمارا کام نہیں چلے گا، بغیر پڑھا لکھا ہوئے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ ڈگریاں تو ہمیں حاصل کرنی پڑیں گی اور ان سے اونچی اور اچھی والی ڈگریوں کی تلاش میں ہمیں رہنا پڑے گا، لیکن اگر خالص ڈگریوں کے اوپر، اپنی خوشحالیوں کے اوپر ہم بھروسہ کر کے بیٹھ گئے تو جب تک اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنے ساتھ ہم لے کر نہیں چلیں گے، یہ ڈگریاں ہمیں کامیابی تک نہیں پہنچائیں گی۔ ڈگریوں کا منتہا وہی ہوگا جو پہلے قرآن شریف میں لوگوں کا لکھا ہوا آیا ہے۔ قارون کو یہ کر دیا، نمرود وہاں پہنچ گیا، فرعون ایسا ہو گیا، اور بھی جتنے لوگ تھے انہیں کس کس جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ ہمارے علاقے میں مراد آباد ایک ایسی جگہ ہے بہت خوشحالی کی ہے، ایکسپورٹروں کی جگہ ہے۔ ان کی فیکٹریاں تو اتنی بڑی بڑی جگہ پر ہوتی ہیں کہ بہت تیز چلنے والی گاڑی ان کی فیکٹری کے یعنی جو اس کو کہتے ہیں کیا فرنٹ پر چلتے چلتے ان کو 10-10 منٹ ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں۔ تو چونکہ مدرسے والے تو چندے وغیرہ کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہوش میں رہنا چاہیے۔ اتنا بڑا خوشحال آپ لوگوں کو کیوں بنایا؟ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات ہے کہ بہت دنیا کا مالک میں بن جاؤں، کہ یہی آدمی کی غفلت کی بات ہے۔ دنیا کا مالک بن کر کیا کرے گا بھائی؟ بمبئی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے فیکٹری کے مالک، ان سے میری ملاقات ہوئی تو جب کھانا آیا تو کھانا میں بہت ساری چیزیں تھی۔ وہ فیکٹری کے مالک جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ دال تو میرے لیے آئی ہے بھائی، اور یہ جو آیا ہے قورمہ اور یہ میٹھا اور یہ سب چیزیں حلوہ پراٹھا جو کچھ آیا ہے، اسے ڈرائیور سے کہنے لو بیٹے تم کھا لو یہ۔ تو کیا کریں گے بہت مالک بن کر؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ دنیا کا مالک بننے کی جو حویث ہے یہی بہت بیکار بات ہے۔ میرے حصے میں تو اتنا ہی آئے گا، اور میں نے اگر دوسروں کے لیے اکٹھا کر لیا تو یہ ایک مصیبت میرے اوپر اور آئے گی کہ مجھے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا کہ بڑے بیٹے کے لیے کتنا چھوڑا، وہ صحیح چھوڑا یا غلط چھوڑا، اور چھوٹے کے لیے کتنا تقسیم صحیح کر کے آیا، وراثت میں صحیح کام کیا یا غلط کام کیا، اسے کسی مفتی صاحب سے معلوم کر لیا تھا یا نہیں کر لیا تھا۔ یہ ساری باتیں اور اگلی بات رہیں گی۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھداری کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اسلام کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں، اس دولت کو دولت ہی سمجھنا چاہیے۔ ہم دولت نہیں سمجھتے، اس لیے انسان کے اندر کچھ ایسی فطرت رکھ بھی دی گئی ہے کہ یہ دولت کو، حقیقی دولت کو دولت نہیں سمجھتا اور ظاہری پھولوں کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے۔ فکر تو دیکھیے کہ میرے بندے ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں۔ اس سب کے باوجود بھی اس زمانے میں بھی جب وہ تھوڑے سے ہی ہوتے تھے، ان کے حواریین اور ان کے ساتھ رہنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، وہ بھی مانتے منتے نہیں تھے، دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔ مزاج انہی جیسا ہمارا بھی بن کر چل رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، پروردگار نے ہمیں اپنے دربار میں پہنچنے کی توفیق دے دی۔ آپ کو کوئی منتری بلا لے، آپ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ وہ بتائے گا آپ کو کہ اس بار آپ کو ٹکٹ دینے کا ارادہ ہے۔ ہم مسجد میں آ کے نہیں پوچھتے کہ پروردگار آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے، اپنے دربار میں بلایا کیوں ہے، پہلی صف میں بیٹھنے کی مجھے اجازت کیسے دے دی؟ اس کا ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ پانی ہے؟ اس لیے اللہ ہم سب کو یہ احساس نصیب فرمائے بھائی، اور یہ بڑی دولت ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کا ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بس میرے لیے بھی دعا فرمائے، ہم سب کے لیے یہ کہ ایک پیغام میں دے کر جا رہا ہوں کہ ہر روز مجھے صبح کیوں ہوئی اس کا بھی سوال کرنا چاہیے، میری شام کیسے ہو گئی اس کو بھی سوال کرنا چاہیے، میں اب رات کیسے گزاروں گا
اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. یہ کچھ خیال نہیں ہے تو دن یوں ہی گزر جاتا ہے، رات یوں ہی غفلتوں میں نکل جاتی ہے، صبح یوں ہی غفلتوں میں ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیں.